کشمیریوں کا جو رمضان ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ ماہ رمضان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بالکل جیسے غزوہ بدر کی تجدید کا دن ہو ویسا دن ہے، ویسا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر بھی ماہ رمضان میں لڑی گئی تھی، حق و باطل کے درمیان معرکہ تھا جس نے نئی فتوحات کی بنیاد رکھی، اسلام کو عروج دیا۔ اس رمضان میں اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی غزوہ بدر کو ذہن میں رکھیں، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے تجدید عہد کریں، پھر میدان میں اترے تو ان کے لیے کی بہتری آ سکتی ہے۔ ان کے اوپر ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کو رہبانیت والا مہینہ بناتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے ہم تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہیں کہ تلوار پکڑ کر میدان میں اتریں گے کہ ہم نے غزوہ بدر کی یاد تازہ کرنی ہے۔ انڈیا میں اسلامو فوبیا عروج پہ ہے اور شدید قسم کے عروج پہ ہے۔ ان کے گنڈوں نے نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ کے گھر تک پر حملہ کر دیا۔ آر ایس ایس اس حد تک وہ ہاتھ چھوٹ، منہ پھٹ اور ہر طرح کے قانون سے بے نیاز ہو چکی ہے کہ اب وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، ان کی اپنی جو ایک متشدد فکر ہے اس فکر سے اختلاف رکھنے والے کسی بھی مذہب حتیٰ کہ ہندو مت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عالم اسلام کا رمضان کیسے گزر رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے کشمیر سے شروع کرتے ہیں۔ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، شروع ہو گیا، تو کشمیریوں کا جو رمضان ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور ان کے جو گزر کے اوقات ہیں اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ واقعی؟ گزر کے اوقات تو انہیں پتہ ہوگا، ہم تو جو دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں۔ اس میں ایسے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بالکل جیسے غزوہ بدر کی تجدید کا دن ہو ویسا دن ہے، ویسا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر بھی ماہ رمضان میں لڑی گئی تھی، حق و باطل کے درمیان معرکہ تھا جس نے نئی فتوحات کی بنیاد رکھی، اسلام کو عروج دیا۔ تو اس رمضان میں اگر مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی غزوہ بدر کو ذہن میں رکھیں، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے تجدید عہد کریں، پھر میدان میں اترے تو شاید ان کے لیے کی بہتری آ سکتی ہے۔ ورنہ اوورآل دیکھیں تو پچھلے سال بھی ایسی تھا کہ رمضان میں بزدل ہندو افواج کی دہشت گردی، گھر گھر تلاشی اور انسانیت کی تذلیل، ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، گرفتاریاں ہوئیں، اور اس سال بھی یہی ہوا ہے کہ ابھی رمضان کا آغاز ہوا ہے اور 2 نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں۔ گھروں میں گھس کر جامع تلاشی خواتین تک کی لی گئی ہے، بزرگوں کو بے عزت کیا گیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تلاشی کے بہانے میں گھروں میں گھستے ہیں، اور ایک تو بزدل اوپر سے بھوکے ننگے بھی اتنے ہیں کہ ان کے گھر سے ان کی افطاری اور سحری کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تو چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جانوں سے عصمتوں سے کھیل رہے ہیں، اور اس حد تک یہ بھوکے ننگے ہو چکے ہیں کہ ان کے گھروں کا افطار کا، بچوں کا سامان، عورتوں کا سامان وہ بھی اٹھا کر لے آتے ہیں۔ سر ظاہر سی بات ہے، جلی ہوئی روٹیاں تو انہیں کھانے کو ملتی ہے، تو اب یہی ان کے لیے پھر سوغات ہے۔ اب آپ گزشتہ ماہ کو اگر دیکھیں تو تقریباً 16 کشمیری جو ہیں وہ انڈین فوجیوں کے ہاتھوں جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ انڈین فوج کی کوشش ہوگی انہیں اور زیادہ دبایا جائے۔ اب ان کے اوپر ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کو رہبانیت والا مہینہ بناتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے ہم تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہیں کہ تلوار پکڑ کر میدان میں اتریں گے کہ ہم نے غزوہ بدر کی یاد تازہ کرنی ہے، اور میرا مشورہ یہی ہوگا کہ غزوہ بدر کی تجدید کریں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، کشمیر کی تو ہم نے بات کر لی، بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا میں اسلامو فوبیا اس ٹائم عروج پہ ہے اور شدید قسم کے عروج پہ ہے، تو وہاں پہ رمضان المبارک کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں وہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ ان کے گنڈوں نے نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ کے گھر تک پر حملہ کر دیا ہے۔ آر ایس ایس اس حد تک وہ ہاتھ چھوٹ، منہ پھٹ اور ہر طرح کے قانون سے بے نیاز ہو چکی ہے کہ اب وہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، ان کی اپنی جو ایک متشدد فکر ہے اس فکر سے اختلاف رکھنے والے کسی بھی مذہب حتیٰ کہ ہندو مت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشتے۔ وزیر اعلیٰ کے گھر جو حملہ ہوا وہ اس کا ثبوت ہے۔ اب مسلمانوں کی جو مسلمان خواتین ہیں ان کی جو نیلامی کی جا رہی تھی ویب سائٹ پہ آن لائن، آپ کو اچھا، جو خواتین کی نیلامی کر رہے تھے ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان افراد کو بھارتی ہائی کورٹ نے انسانی ہمدردی کے نام پر ریلیز کر دیا ہے۔ یہ رمضان کا تحفہ مسلمانوں کو دیا گیا کہ جو لوگ تمہاری تذلیل کریں، تم پر ظلم و ستم کریں، تمہاری خواتین کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ہم تحفے کے طور پر انہیں ریلیز کر دیں گے۔ اب اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو کرناٹک میں خواتین کو حجاب سے روک دیا گیا، اور ہندوؤں کو فیسٹیولز پہ جانے کی، فیسٹیولز کے انعقاد کرنے کی، مذہبی فیسٹیولز کی مکمل آزادی دے دی گئی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں انہیں مذہبی فیسٹیول کی اجازت دے دی گئی، مسلمانوں کو نہیں دی گئی، تو وہ ہندو ریاست ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں ان کے آئین کے مطابق۔ انڈیا اپنے آئین میں اپنے آپ کو ایک سیکولر ریاست ڈکلیئر کرتا ہے، اور سیکولر ریاست ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے وہاں پہ ہر مذہب کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان اپنے آپ کو سیکولر ریاست ڈکلیئر نہیں کرتا، پاکستان خود کو جمہوریہ تو کہتا ہے مگر ساتھ اسلام
اسلامی کا لیبل بھی لگاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پرائرٹی اسلام کو ہوگی. جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کے حقوق کچھ اور ہوں گے اور اسلام کو نہ ماننے والوں کے حقوق کچھ اور ہوں گے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. تو کچھ لوگ ہمیں ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی تو بات کر رہے ہیں, یہاں پر کیوں نہیں دیکھتے؟ بھائی وہ تو ان کا آئین کہتا ہے کہ یہ سیکولر ہے, تو سیکولر ہے تو اپنے آئین کے مطابق آپ انہیں حقوق کیوں نہیں دیتے؟ صاحب بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اگر ہم کسی بھی ملک کے آئین کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آئین کچھ اور کہتا ہے اور جب ریئل جو ایگزیکٹلی پریکٹس کچھ اور ہے, یہی کھلی منافقت ہے. اچھا آگے چلتا ہوں. تو انڈیا میں ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر ایک سپر سٹور کے اوپر گائے کا گوشت فروخت ہو رہا تھا, تو انہوں نے نہ صرف یہ کو سے روک دیا بلکہ حلال گوشت بیچنے والوں کو بھی روک دیا. آپ لوگ اب انڈیا میں حلال گوشت بھی نہیں بیچ سکتے. اچھا وہ کیوں نہیں بیچ سکتے کہ دوسرا گوشت ہے جو مسلمان کھاتے ہیں, مثلا بکرا ہے, چلو گائے تو ان کی ماں ہوئی نا, تو ماں کی وہ حرمت ان کی پامال ہوتی ہے, تو بکرے میں کیا پرابلم ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بکرا ذبح کرتے ہیں یا مرغی ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھتے ہیں, یہ اپنے اللہ سے کوئی خاص طرح کی مدد لیتے ہیں, اسے اللہ کی راہ میں اس کا خون بہاتے ہیں. تو اگر یہ ہمارے بھگوان کے نام پر ذبیحہ, جو ان کا ذبیحہ جو بھی ہوگا وہ جھٹکا ہوگا, اسے نہیں کھاتے تو پھر ہم ان کا بھی فروخت نہیں ہونے دیں گے. اب جو ان کا کھانا ہے وہ اصل میں سور کا کھانا بھی ہے, کہ اگر مسلمان سور کھانے پر رضامند ہوں تو ہم انہیں حلال گوشت کھانے کی اجازت دیں گے. دوسری طرف انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ حجاب والا معاملہ بہت زیادہ اٹھ گیا ہوا ہے. تو وہاں پر حجاب معاملے میں طالبات کا ساتھ دینے پر 7 اساتذہ کو 7 ہندو ٹیچرز کو ٹرمینیٹ یا سسپینڈ کیا جا چکا ہے. یعنی وہ اپنے میں سے بھی مسلمانوں کے حق میں کسی قسم کی اٹھتی ہوئی آواز کو سننے کو یا برداشت کرنے کو تیار نہیں. اور یہ اسلاموفوبیا جو انڈیا کا ہے یہ باہر ٹریول کر رہا ہے. آپ نے چند دنوں پہلے خبر پڑھی ہوگی کہ بحرین اسلامی ریاست ہے, وہاں پر ایک ہندو ہوٹل میں, ایسا ہوٹل جو انڈین فوڈ سیل کرتا ہے جس کا مالک ہندو ہے, وہاں ایک باحجاب بحرینی خاتون کو داخلے سے روک دیا گیا. اسے کہا کہ حجاب کے ساتھ تم یہاں داخل نہیں ہو سکتی, حجاب اتارو گی تو ہوگی. وہ تو شکر ہے کہ بحرین والوں کو اندازہ ہو گیا کہ اہمیت کیا ہوتی ہے, انہوں نے سٹینڈ لیا, ہوٹل کو سیل کر دیا. مگر یہاں پر کچھ ہلکے ایک اور سوال بھی اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون بحرین کی نیشنل تھی. اگر وہ خاتون بحرین کی نیشنل نہ ہوتی, کسی اور کمزور مسلمان کی نیشنلٹی رکھنے والی وہاں پر ہوتی, تو کیا تب بھی بحرین کی حکومت یہی سٹینڈ لیتی؟ لیکن یہ تو ہے کہ ایف اینڈ بٹ والی بات ہے. مگر فی الحال تو یہ ہوا کہ ہم نے اس کے 2 رخ دیکھے. ایک تو یہ کہ ہندو توا ایجنڈا اب انڈیا سے باہر ٹریول کر رہا ہے, جہاں جہاں ہندو موجود ہیں وہ اس شدت پسندی کے ساتھ اسے لاگو کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ کسی دوسرے ملک میں, مسلمان ملک میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بحرین کی حکومت نے بڑا سخت قدم لیا, اور اس بحرین کی حکومت کے اس قدم کو ایگزامپل بناتے ہوئے تمام مسلم ممالک کو ایسا ہی سٹیپ لینا چاہیے کہ اگر انڈیا میں کسی مسلمان بچی کے سر سے پردہ اتارا جائے تو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کسی ہندو کو روزگار کی پناہ گاہ نہ ملے. بے شمار انڈینز, بے شمار ہندو, بلکہ ان کی اکثریت میں کہوں گا کہ یہ گلف ریاستوں میں, عرب ریاستوں میں ملازمت کرتی ہے, جاب کرتی ہے. اس وقت کشمیر میں اور انڈیا میں رہنے والی مسلمان بہنوں کو اپنے سروں کو ڈھانپنے کے لیے ان اربوں کی ضرورت ہے جو انہیں اقامے بھیجتے ہیں اور کفالت بھیجتے ہیں, ملازمت پہ رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب انڈیا کی بھی بات ہو گئی, بات کرتے ہیں اسرائیل کی. وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, اسرائیلی گنڈوں نے ابھی ریسنٹلی ایک کار میں 3 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار دی, انہیں شہید کر دیا. اچھا وہ گولیاں مار رہے ہیں, جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کے گھروں پر چھاپے مارتے ہیں, ان کی سرویلنس کرتے ہیں. اور یہ نہتے فلسطینی چھوٹے چھوٹے سبزی کاٹنے والے جو چاقو ہوتے ہیں نا, قلم تراشنے والے چاقو, سبزی کاٹنے والے چاقو, یہ ان چاقوؤں سے اپنا دفاع کرتے ہیں. پھر بھی دنیا کی نظروں میں یہی دہشت گرد ہیں, اور ظالم ٹیکنالوجی سے لیس اسرائیلی جو ہیں وہ ان کے نزدیک مظلوم قرار پاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اور انہوں نے یہ کام کیا, رمضان کا تحفہ جو انہوں نے مسلمانوں نے دیا, کہ یہودی آباد کاروں نے اسرائیلی سیکیورٹی پولیس جو ہے اس کی فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ مسجد اقصیٰ پر دھاوا بولا. مسجد اقصیٰ میں وہ پارٹ جو مسلمانوں کے پاس ہے وہاں تک رسائی کی, مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی, جو نمازی تھے جو عبادت کرنے کے لیے آئے تھے انہیں دھکے دیے گئے, ان پر تشدد کیا گیا. اور پوری کی پوری عالمی برادری چپ ہے. عالمی برادری نے چپ ہی رہنا ہے کیونکہ وہ تو صہیون کے غلام ہیں. افسوس تو مسلمان حکمرانوں کے اوپر ہے جو یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. عالم اسلام کے حکمرانوں کی بات کریں تو وہ بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کریں, وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے, محبت کی پینگیں بڑھانے میں مصروف ہیں. حکمرانوں کا یہ معاملہ ہے. عوام کی بات کریں تو عوام کو انہوں نے اپنے اپنے علاقائی سیاست میں, دال روٹی میں, روزگار میں, بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس طریقے سے الجھا دیا ہے کہ ان لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے, فلسطین کا مقام کیا ہے, سرزمین انبیاء کہاں پر ہے, وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ اس سب سے فارغ ہو چکے ہیں. اب 2022 چل رہا ہے, اگر 2022 کو ہی دیکھ لیں تو جنوری, فروری, مارچ گیا, اب ہم اپریل میں آ گئے ہیں, لگ بھگ 3 ماہ ہوئے ہیں. 3 ماہ میں 1400 سے زائد
فلسطینی مسلمانوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر آغاز یہ ہے کہ 3 ماہ میں 1400 فلسطینی مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، تو مجھے بتائیے کہ باقی آنے والے 9 ماہ میں کیا نہیں ہوگا۔ کیا دنیا میں کسی بھی مسلمان ملک کی طرف سے آپ نے اس بارے میں آواز سنی؟ کیا اتنا بڑے بڑے میڈیا چینلز موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے، امریکہ نے ایک بلی کو کنویں سے نکال لیا، ایک گدھے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھی وہ ٹانگ جوڑ دی، ایک پرندے کا پر جوڑ دیا؟ آپ یہ ساری خبریں سنتے ہیں نا، انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، انہیں یہاں پر یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ یہودیوں کی بات کریں تو وہ فلسطینیوں کو کسی بھی قسم کے حقوق دینے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ انسان ہی نہیں ہیں، وہ 2 ٹانگوں پر چلنے والے جانور ہیں ان کے نزدیک۔ وہ کبھی انہیں جنٹائل کہتے ہیں، کبھی انہیں گوئم کہتے ہیں، ان کی زبان میں یہ 2 ٹانگوں والے جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ تو جانوروں کے انسانوں کے برابر تو حقوق ہو نہیں سکتے۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں، مظاہرین پر تشدد کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے بچوں کو بے دردی سے مارتے ہیں، ان کی املاک پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس سب کو اپنا قانونی اور مذہبی حق سمجھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے آج کے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ عالم اسلام اور رمضان، تو عالم اسلام کے لیے ونس اگین یہ رمضان اشکوں اور خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ کشمیر بھی اسی طرح سے ہے، فلسطین بھی، جس کا آپ نے بھی سوال پوچھا، وہ اشکوں میں، آہوں میں، سسکیوں میں اور خون میں ڈوبا نظر آ رہا ہے۔ کووڈ وبا کے دوران حرمین شریفین کی جو رونقیں ہیں وہ ماند پڑ گئی تھی، تو اب وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی، اس میں یہ ایک گڈ نیوز جو ہے اس رمضان میں عالم اسلام کے لیے یہ ہے کہ وہ رونقیں بحال ہو گئی ہیں، بہت ساری پابندیوں کو اٹھا لیا گیا ہے، کچھ اور پابندیاں لگائی بھی گئی ہیں، مگر وہ پابندیاں ایسی ہیں کہ حرمین شریفین کو بہت زیادہ رش سے بچایا جائے، کیونکہ جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو مینجمنٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو اس چیز کو تو پازیٹیو لینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ 2 سال حرمین شریفین سے، مقدس مقامات سے مسلمانوں کو دور رکھا گیا، تو مسلمانوں کے دل میں تڑپ تھی، امنگ تھی، بہت زیادہ جذبہ تھا۔ اب جب وہ پابندیاں ختم ہوئیں یا کم ہوئیں، اس میں ریلیکسیشن ملی، تو پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر جانا چاہتے ہیں، وہاں پر ایک جمع غفیر جمع ہو جائے گا، تو وہاں کی حکومت کے لیے بھی ایک مسائل کا ایک کیا کہنا چاہیے بہت بڑا انبار کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے غالباً عمرہ اجازت نامہ پہلے حاصل کرنے کے لیے حکم جاری کیا، اور جو اس کی اجازت نہیں لیتا مقامی بھی وہاں پر جاتا ہے تو غالباً 10,000 ریال کا اسے فائن ہوگا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہاں پر مینجمنٹ کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ آئی ہوپ کہ اس دفعہ مسلمان وہاں پہ عمرے بھی خوب کریں گے، حج بھی ہوگا، اور مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں گے، اللہ کے حضور توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اور نسل پرستی، قوم پرستی سے نکل کر امت بننے کا سوچیں گے، کیونکہ یہی تو خانہ کعبہ کا مقصد تھا کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو آپ بنگالی، پاکستانی، ایرانی، ترکی یا سعودی نہ ہوں، وہاں پر آپ صرف اور صرف مسلمان بن کر جائیں، وہاں پر حاکم نہ ہو، محکوم نہ ہو، وہاں آپ صرف اور صرف اللہ کے عبادت گزار بندے بن کر جائیں۔ یہی تھا نا، وہاں جا کر عہد کریں کہ ہم اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے بعد نکلیں، اور ایسے ولولے کے ساتھ نکلیں، ایسے لشکروں کے ساتھ نکلیں کہ آپ غالب آ جائیں۔ مقصد تو یہ تھا۔ تو اگر وہاں جا کر اس مقصد کو حل نہیں کرنا، وہاں جا کر بھی آپ نے امریکی اطاعت کی بات کرنی ہے، وہاں جا کے اپنے طاغوت کی اطاعت کی بات کرنی ہے، اسرائیل سے دوستیاں بڑھانے کی بات کرنی ہے، تو پھر شاید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سعودی عرب کے حوالے سے اور ایک امت ہونے کی بات کی، تو وہ ایک امت سے مجھے یاد آیا کہ سعودی عرب اور یمن کا معاملہ کہاں تک پہنچا، اور کیا اس رمضان میں کوئی خیر کی توقع ہے؟ اچھا، سعودی عرب کے حوالے سے پہلے بھی اپنے سوال پوچھا تو اس میں خیر کی خبر ہی تھی، اور جو دوسرا سوال پوچھا آپ نے اس میں بھی خیر کی خبر ہی ہے کہ یمن میں ابھی لاسٹ ہفتے سیٹرڈے کی شام سے 2 ماہ کے لیے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا، معاہدہ کیا گیا، پھر اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا، اس میں فضائی، بحری، بری کوئی بھی جو آپ کی فوجی ہیں وہ کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کریں گی، اور 1 رمضان سے جو معاہدہ یہ شروع ہوا یہ رینیو ہو جائے گا، قابل تجدید ہے کہ جب یہ 2 ماہ مکمل ہوں گے تو ایک دوسرے کے سٹرانس کو دیکھا جائے گا، ایک دوسرے کی پیش قدمی کو دیکھا جائے گا، ان کی انٹینشنز کو جاننے کی کوشش کی جائے گی، اگر دونوں طرف پازیٹیو ہوا تو یہ معاہدے کی تجدید کر دی جائے گی۔ یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، کیونکہ یمن اور سعودی عرب کا مسئلہ پوری امت کو کمزور کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اگر یمن اور سعودی عرب آپس کے معاملات کو نمٹا لیتے ہیں اور ٹیبل ٹاک پر آ جاتے ہیں، اس کے بعد سرحدوں سے فوجیں پیچھے چلی جاتی ہیں، تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے بڑی گڈ نیوز ہوگی، لیکن اس جنگ بندی کا انحصار دونوں متحارب فریقوں پر ہے۔ اکیلا سعودی عرب بھی کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا یمن بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھئی ایک ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، دوسرا چپیڑے مارتا رہے، تو یہ کب تک بات چلے گی؟ جب تک دونوں کی طرف سے گڈ انٹینشنز نہیں ہوں گی، گڈ جیسچرز نہیں ہوں گے، اس وقت تک نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے جو آپ نے 2-3 بھی سوال کیے، مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے لیے مجھے کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے وہاں پہ امن قائم ہو، وہاں کا امن عالم اسلام کے لیے ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان کو لوٹ کر امریکہ کے بھاگ جانے کے بعد وہاں کا پہلا رمضان کیسا ہے؟ دیکھیں، افغانستان نے
کوئی شبہ نہیں کہ ان کی دولت لوٹ لی, ان کی مین پاور بھی لوٹ لی. جو ٹیکنیکل بندے تھے, ٹیکنوکریٹس تھے, ہنرمند افراد تھے, ان سب کو کسی کو ویزے کا لالچ دے کے, کسی کو زبردستی, کسی کو کوئی اور خواب دکھا کر وہاں سے ڈرین آؤٹ کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ نہ صرف ان کے پاس زر یعنی روپیہ, پیسہ, سونا اس کی قلت ہو جائے, بلکہ افرادی قوت, مین پاور بھی ان کے پاس نہ ہو, اور یہ پوری دنیا میں ایک ناکام ریاست کے طور پر اور اسلام ایک ناکام نظام کے طور پر پیش کیا جا سکے. ان کی مکمل کوشش تھی. اوپر سے یہ کہ افغانستان کے پاس اپنی کرنسی چھاپنے کا انتظام بھی نہیں ہے. اس کی کرنسی فرانس اور پولینڈ سے چھپ کر آتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کی نئی آمد پر بھی پابندی لگا دی. اب ان کے پاس پہلا پیسہ وہ لوٹ کے لے گئے, نئی کرنسی نہیں ان کے پاس کہ جس سے نظام زندگی کو چلا سکے, کیونکہ جو کرنسی اس وقت جو مروجہ کرنسی ہے, جو بھی پیپر کرنسی ہے, وہی چلانی پڑے گی نا, اس کی آمد بھی روک دی. اب نہ وہ اساتذہ کو تنخواہیں دے پا رہے ہیں, نہ وہ ہسپتال میں موجود سٹاف کو تنخواہیں دے پا رہے ہیں, نہ وہ دوسرے حکومتی انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے جو بندے چاہیے, نہ وہ انہیں تنخواہیں دے پا رہے ہیں. اب جب تنخواہیں نہیں ہوں گی تو رضاکارانہ طور پر ایک جہادی جذبے کے ساتھ وہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور وہ کریں گے, مگر کب تک؟ ان کے گھر روٹی تو چاہیے. آپ انہیں تنخواہ نہیں دے رہے, آپ انہیں کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, مگر پھر بھی ان کے اندر کوئی توانائی جائے گی تو وہ کی کام کریں گے نا. اب یہ سارے کا سارا معاملہ بیسیکلی امت مسلمہ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اوورسی کے 2 اجلاس ہو گئے, بجائے اس کے افغانوں کے پیسے واپس دلوایا جاتا, بجائے اس کے کہ افغانستان کی ذمہ داری لی جاتی, ہم نے وہی مطالبات ان کے اوپر ٹھونسنے شروع کر دیے جو پہلے سے امریکہ کے تھے. پھر گزشتہ 2 دہائیوں میں آپ دیکھیں انہوں نے افغانستان میں بارودی سرنگوں کے جال بچھا دیے ہیں. وہ چلے گئے, ان بارودی سرنگوں کو, بوبی ٹریپس کو وہاں سے ریموو نہیں کیا گیا. اب کیا ہو رہا ہے, بعض اوقات کوئی جا رہا ہے بندہ اپنے طریقے سے, وہ جناب بارودی سرنگ جو ہے اس پہ پیر پڑتا ہے, کسی کی ٹانگ گئی, کسی کی بازو گئی. اب وہاں پہ جنگی زخمی پہلے ہی بہت ہیں, غذاؤں کی قلت ہے, بیماریاں بھی ظاہر ہے کہ ہر ملک میں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ بیمار ہو رہے ہیں, دوا ادھر نہیں ہے, غذا ادھر نہیں ہے. یہ سب چیزیں خریدنے کے لیے جو منی چاہیے اس پر امریکہ سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے. جو انسانی ہمدردی چاہیے وہ OIC نے کہہ دیا کہ امریکی غلامی میں جاؤ گے تو تمہیں ہماری ہمدردی اور ہماری سپورٹ ملے گی, ہم تو تمہیں تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں. اب رمضان المبارک کی ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی آغاز میں ہی بارودی سرنگ پھٹی ہے, غالباً 12 افراد کے جاں بحق ہونے کی یا شہید ہونے کی وہاں سے خبر آئی ہے. تو افغانستان کو بھی رمضان کا یہ تحفہ ملا ہے. لیکن بہرحال یہ تو شہادت ہے, اللہ کا انعام ہوتا ہے جسے ملے, جسے اللہ قبول کرے. تو رمضان المبارک کے آغاز میں افغانستان میں باقاعدہ چھٹی کا اعلان کیا گیا, اور رمضان کے آغاز سے ہی 1 دن پہلے سے افغانستان نے ایک اور بہت اچھا کام کیا کہ غیر ملکی چینلز کی نشریات پر پابندی لگا دی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں آزادی صحافت, ہمارا حق آزادی رائے کدھر گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم ہماری خبر آگے نہیں جانے دیتے, ہمارے کی امیر کا نام لکھ دے, ہماری اسٹیٹ کا نام میں نے لکھ دیا کمنٹ میں, امارت اسلامیہ افغانستان, مجھ پر 60 دن کی پابندی لگا دی گئی کہ تم نے امارت اسلامیہ افغانستان کا نام کیوں لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پورے کے پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ہمارے زعماء کا, ہمارے اکابرین کا, ہمارے لیڈرز کا, ہمارے ملک تک کا نام لینے کے اوپر پابندی ہے, ہمارے حق میں بات کرنے پر پابندی ہے, تو ہم تمہارا میڈیا جو ٹوٹل ڈس انفارمیشن بیسڈ ہے, ہم اسے اپنے ملک میں پروپیگنڈا وار کرنے کی اجازت کیوں دیں؟ تو انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے. اس کے علاوہ 2 پیرل خبریں, ایک عرب ملک سے جہاں پر انہوں نے خواتین کو بغیر محرم کے حج عمرے کی بھی اجازت دے دی, اور دوسری طرف افغان طالبان نے خواتین کے بڑے سفر پہ, بیرون ملک سفر پہ, محرم کے بغیر سفر پر پابندی لگا دی. وہاں پہ اجازت مل گئی, یہاں پر پابندی لگ گئی, تو پھر کھٹکنا تو ہے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور یہ تو مشہور قول بھی ہے غالباً کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے گا جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. ہم اگلے کویشچن کی جانب بڑھتے ہیں. آیا صوفیہ میں 88 سال بعد نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا, تو وہاں کے لوگوں میں کس قدر جوش و جذبہ اس ٹائم؟ جی, یہ ایک بہت زبردست جوش و جذبے کی اور عالم اسلام کے لیے فخر کی, پرائڈ کی بات ہے. 88 سال ہو گئے وہاں پہ, 88 سالوں کے بعد نماز تراویح آیا صوفیہ مسجد میں ادا کی جا رہی ہے. 86 سال کے بعد, 86 ایئرز کے بعد آیا صوفیہ کو غیروں کے قبضے سے نکالا گیا, مگر پھر کووڈ کا معاملہ شروع ہو گیا. تو کووڈ کے معاملے کی وجہ سے 2 سال تک وہاں پر اس طرح کی اجتماعی عبادات نہیں ہو سکیں. تو اب وہ کووڈ کی پابندیاں بھی چونکہ اٹھا لی گئی ہیں, تو 2 سال یہ اور 86 سال وہ, 88 ایئرز کے بعد جب وہاں پہ اجتماعی نماز تراویح کا اعلان کیا گیا تو استنبول کے بلکہ آس پاس کے شہروں کے بھی لوگوں کا جوش و خروش دیدنی تھا. نہ صرف استنبول کے لوگ بلکہ آس پاس کے دوسرے شہروں سے بھی لوگ اسپیشل سفر کر کے اس تاریخی مسجد میں, ایسی مسجد جو مسلمانوں کی فتح کی علامت سمجھی جاتی تھی, جو مسلمانوں کا پرائڈ تھا, جو مسلمان فاتحین کے سروں کا تاج تھا, وہاں پر وہ عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, مختلف ممالک سے آ رہے ہیں. اور محکمہ مذہبی امور کے سربراہ ہیں علی ارباش, انہوں نے
88 ایئرز کے بعد آیا صوفیہ مسجد کبیرہ جو ہے اس میں امامت کی ہے نماز تراویح کی، اور انہوں نے اسے عام لوگوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا. سب لوگ بے تحاشا خوش ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب آیا صوفیہ عبادت کے لیے 24 گھنٹے کھلی رہے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک بات ہے کہ ایک وزیر، ایک منسٹر خود آ کے وہاں پہ امامت کروا رہا ہے. اصل تو مسلمان صوبوں کا حکمران، قاضی بننے کا اہل وہی لوگ تھے جو تمام کے تمام اسلامی شاعر سے مکمل طور پر نہ صرف واقف ہوتے بلکہ ان کے باعمل عالم ہوتے. مگر ہمارے ہاں تو لوگوں کو سورہ فلق نہیں آتی، سورہ ناس نہیں آتی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اٹک جاتے ہیں آگے اس کے بعد کیا کہنا ہے. تو ادھر کے معاملات کچھ اور ہیں، مسلم ممالک کے کچھ اور ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں امریکی مداخلت کے حوالے سے جو موجودہ تنازع ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بدقسمتی، المیہ، شامت اعمال، ہماری اپنی غلطیاں، ہم اپنے اندر چھپے ہوئے غداروں کو نہیں پہچان سکے. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنایا ہے پاکستان کا جھکاؤ ہمیشہ مغرب کی طرف ہی رہا ہے، امریکہ کی طرف ہی رہا ہے. حالانکہ دنیا میں عروج مشرق نے دیکھا تھا، مشرق میں بڑی بڑی عظیم سلطنتیں تھیں، مغرب تو بیسیکلی چور تھا. مغرب انگلینڈ نے تب ترقی کی جب اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انڈیا کو نچوڑا، بر صغیر پاک و ہند کا خون پسینے کی کمائی نچوڑ کے وہاں لے گئے تو انہوں نے امپائرز بلڈ کی. امریکہ سپر پاور کب بنا؟ جب کالونیلزم کے ذریعے اس نے آس پاس کی تمام ریاستوں کے وسائل پر قبضہ کیا اور اپنے ملک کو ترقی دی. تو یہ تو چور لوگ تھے، مگر ہم نے ہمیشہ کیا کہ ہم نے مغرب کی طرفداری کی، امریکہ کی طرفداری کی. ابھی بھی کچھ دنوں پہلے امید پیدا ہو چلی تھی کہ شاید پاکستان رشیا چائنا کا ایک علاقائی بلاک بن جائے گا جو آپس میں لڑنے جھگڑنے الجھنے کی بجائے شاید علاقے کی ترقی کے لیے اور مغرب کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک آہنی صف ثابت ہوں گے، ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو قائدین ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، سیاسی اور مختلف انتظامی عہدیدار، وہ اب کلا بازیاں کھا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان انتہائی ویک وکٹ پر آ جائے گا. دیکھیں، اس سے پہلے کوالالمپور سمٹ میں جب پاکستان نے سٹیپ بیک لیا تو پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سبکی ہوئی بلکہ کئی اسلامی ممالک نے پاکستان پر اپنے اعتبار کے لیول کو کم کر دیا. ابھی بڑی مشکل سے آپ نے چائنا اور روس کے ساتھ تعلقات بحال کیے، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہوا. اب یکدم اگر آپ دوبارہ سے پلٹی کھا جاتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ڈیکڈز لگائیں اور اس وقت تک شاید معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اگر آپ موجودہ صورتحال میں بھی دیکھیں تو اس وقت دنیا کا فائنینشیل کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس سے آزاد ہوں، ہمارے ہی کچھ قائدین کہتے ہیں کہ ہم تو بیکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اور میں کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہمارا یہ پاکستانی سیاست کا پولیٹیکل شو نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں، مگر وہ چونکہ سوال اس نوعیت کا تھا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیکاری تم ہو، ہم تو دیتے ہیں. دیکھیں، میں نے ہر چیز کے پیسے دیے، میں تو سانس بھی لیتا ہوں تو ایئر کے پیسے دیتا ہوں، پانی پیتا ہوں تو پانی پینے کے پیسے دیتا ہوں، اور واش روم میں جا کے زائد نکالتا ہوں تو گٹر ٹیکس بھی پے کرتا ہوں. میں تو ہر چیز کے پیسے دے رہا ہوں. میں نے کسی مغربی ملک سے کوئی پیسہ نہیں لیا. بیکاری وہ ہے جو مانگتا ہے، جو لیتا ہے اور اپنی ذات کے اوپر، اپنی خاندان کے اوپر خرچ کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھا پروگرام جس میں ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے امت مسلمہ کا تفصیلی جائزہ لیا اور مکمل اس حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.